بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کتاب اسلام میرے موروثوں کا مذہب، پارٹ 3۔ مصر میں فاطمی خلافت ختم ہو جانے کے بعد میرے آباء و اجداد پہلے تو شام اور لبنان کے کوہستانی علاقوں کی طرف منتقل ہوئے، پھر وہاں سے مشرق کی طرف ایران کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کوہسار البرز کے درمیان الموت کی چوٹی پر ایک مرکز بنا لیا۔ یہ وہ سلسلہ کوہ ہے جو بحیرہ خزر کے جنوبی صوبوں کو ایران کے باقی علاقے سے جدا کرتا ہے۔ یہاں افسانہ و تاریخ دونوں الشیخ الجبل اور اساسین کے ان عظیم موروثی زعما کی عجیب داستان میں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جاتے ہیں، جو تقریباً 200 سال تک الموت کے مالک رہے۔ اس دور میں اسماعیلی مذہب شام، عراق، خود عرب اور وسط ایشیا میں دور دور تک پوری طرح متعارف تھا۔ سمرقند اور بخارا ایسے شہر اس وقت اسلامی علوم و افکار کے عظیم مراکز میں شامل تھے۔ کچھ مدت بعد 13ویں صدی عیسوی میں اسماعیلیت کی مذہبی دعوت سنکیانگ اور چینی ترکستان تک جا پہنچی۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب اسماعیلی نظریہ شیعہ مکتبہ فکر میں سب سے زیادہ مؤثر اور نمایاں تھا، لیکن اس کے بعد ایران میں صفوی حکومت کے غالب آ جانے پر، خاص طور پر ایران کے شمال مغربی صوبے آذربائیجان میں اثنا عشری یا 12 امامی فرقے نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اسماعیلی مذہب کے باقیات پختگی کے ساتھ قائم رہے اور اب بھی ایشیا، مشرقی افریقہ اور ایران کے بہت سے حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسماعیلیت کے تاریخی مراکز تمام دنیائے اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً شام کے پہاڑی علاقوں میں دروز پائے جاتے ہیں جو جبل دروز کے حصار میں رہتے ہیں۔ وہ دراصل اسماعیلی ہی ہیں، مگر جب میرے خاندان نے مصر سے ہجرت کی تو انہوں نے اس ہجرت کے معاملے میں میرے خاندان کا اتباع نہیں کیا، بلکہ وہ میرے مورث خلیفہ مصر الحاکم علیہ السلام کی یاد ہی سے وابستہ رہے۔ لیکن انہوں نے اپنے عقائد و نظریات ان خطوط پر قائم کیے جو شامی اسماعیلیوں کے خطوط سے، جو اس زمانے میں میرے پیرو ہیں، بہت مشابہ ہیں۔ اسی قسم کے اسماعیلی جزیرے یعنی مراکز جنوبی مصر، یمن اور عراق میں موجود ہیں۔ ایران میں ان کے مراکز محلات کے اطراف میں ہیں۔ مغرب کی طرف سے ہمدان اور تہران کے جنوب میں ہیں۔ دوسرے مراکز شمال کی طرف خراسان میں، مشرق میں یزد اور کرمان کے اطراف میں، جنوب کی طرف خلیج فارس کے کنارے بندر عباس سے لے کر پاکستان اور سندھ کی سرحدوں تک اور اندرون بلوچستان تک پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے مراکز افغانستان اور خود کابل میں ہیں۔ بہت سے روس اور وسطی ایشیا میں ہیں۔ یارقند، کاشغر کے چاروں طرف اور سنکیانگ کے بہت سے دیہات اور بستیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بعض ہندو قبیلے ان دائیوں کے ذریعے جو میرے مورث شاہ اسلام شاہ علیہ السلام نے بھیجے تھے مسلمان ہوئے اور خوجہ کے نام سے موسوم ہوئے۔ اسی طرح حال ہی میں 19ویں صدی کے دوران برما میں بھی تبلیغ مذہب کا سلسلہ رونما ہوا۔ اب جب کہ میں اسماعیلیوں کی ابتدا
اور اس کے نشیب و فراز اور تبدلات کی مختصر روداد معاصر دنیا کے سامنے لے آیا ہوں، یہ برمحل معلوم ہوتا ہے کہ اپنے جد امجد کی زندگی اور ان کے کارناموں کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کروں، جو پہلی بار آغا خان کے نام سے معروف و مشہور ہوئے اور 19ویں صدی عیسوی کے شروع میں تاریخ کی روشنی میں آئے۔ ان کی زندگی، جیسا کہ مسٹر جسٹس آرنلڈ نے بیان کیا ہے، کہ ایک عجیب و غریب اور مہماتی زندگی تھی۔ وہ کرمان ایسے اہم شہر کے موروثی سردار اور ایران کے طاقتور اور قابل شہنشاہ فتح علی شاہ کے داماد تھے۔ وہ اسماعیلیوں کی ایک موروثی امامت کے علاوہ ایک بڑی جاگیر کے مالک بھی تھے۔ 1838 عیسوی میں اس وقت کے حکمران شہنشاہ محمد شاہ سے ان کا تنازعہ ہو گیا، جس کے اسباب جسٹس آرنلڈ نے ذیل میں بیان کیے ہیں۔ حاجی مرزا احاسی، جو محمد شاہ کے اتالیق رہ چکے تھے، اپنے شاگرد کی حکومت کے پورے دور میں یعنی سن 1834 سے سن 1848 عیسوی تک ایران کے وزیر اعظم رہے۔ ایران کا ایک بہت ادنا ذات کا آدمی، جو شروع میں آغا خان کا ملازم رہ چکا تھا، اس مختار کل وزیر کا خاص منظور نظر اور منہ چڑھا بن گیا۔ اس شخص نے اپنے سرپرست کے ذریعے یہ گستاخی کی کہ آغا خان کی بیٹیوں میں سے ایک کے لیے، جو مرحوم شہنشاہ کی نواسی تھی، اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ ایرانی مورخ کا بیان ہے کہ آغا خان نے اسے اپنی شدید ترین توہین خیال کیا اور وہ درخواست جو وزیر اعظم نے بڑے اصرار کے ساتھ پیش کی تھی، سخت برہمی کے ساتھ مسترد کر دی۔ اس طرح ایران کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی کو اپنا جانی دشمن بنا لینے کے بعد آغا خان نے غالباً یہ محسوس کیا کہ حفاظت کی بہترین صورت ہتھیار سنبھال لینے ہی میں ہے۔ یہ روش غیر منظم ایران کے بڑے جاگیرداروں میں غیر معمولی نہیں تھی۔ کرمان کو اپنا صدر مقام قرار دے کر وہ سن 1838 اور 1839 کے دوران اور سن 1840 کے کچھ حصے میں مختلف عواقب و نتائج کے ساتھ جنگ جاری رکھنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ سن 1840 عیسوی کے آخر میں فوج کی کثرت سے مغلوب ہو کر ان کو مجبوراً راہ فرار اختیار کرنی پڑی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر چند سواروں کے ساتھ بلوچستان کے صحراؤں سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے۔ میرے دادا جان نے اس غریب الوطنی کے زمانے میں، جو آئندہ چند سال تک جاری رہی، برطانیہ کے ساتھ بہت تعاون کیا، جو پنجاب کے شمال اور مغرب کی طرف ان کی فوجی توسیع اور سلطنت کی توسیع کے سلسلے میں تھا۔ انہوں نے سندھ میں ہلکے سواروں کی ایک فوج بنائی اور اس کو منظم کیا۔ ان لوگوں کی اولاد آئندہ کئی برس تک میرے لیے کافی پریشانی کا باعث بنی رہی۔ سن 1841 اور سن 1842 میں پہلی افغان جنگ کے آخری مراحل میں وہ اور ان کے اسب سوار قندھار میں جنرل نوٹ کے بہت کام آئے، اور جب وہ جنرل نوٹ کے پاس جانے کے لیے سندھ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے جنرل انگلینڈ کا بھی ساتھ دیا۔ ان کی ان خدمات کے عوض اور پھر سن 1843 اور 1844 عیسوی میں فتح سندھ کے سلسلے میں انہوں نے چارلز نیپیئر کی جو خدمات انجام دیں، ان کے صلے میں حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں پینشن دی گئی۔ 1845 میں میرے دادا بمبئی پہنچے اور جیسا کہ مسٹر جسٹس آرنلڈ نے بیان کیا ہے، اس شہر اور اس کے قرب و جوار کی تمام خوجہ آبادی نے
بڑے تپاک اور تعظیم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ سن 1846 کے بعد 1 سال یا 2 سال تک وہ کلکتے میں سیاسی نظربند کی حیثیت سے رہے، کیونکہ محمد شاہ یعنی شاہ ایران نے بمبئی ایسی بندرگاہ میں جہاں سے فوراً ہی ایران پہنچا جا سکتا ہو ان کی موجودگی کے بارے میں حکومت برطانیہ پر اعتراض کیا تھا۔ بہرحال سن 1848 میں محمد شاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور میرے دادا سکون و اطمینان کے ساتھ بمبئی میں آباد ہو گئے، اور وہاں انہوں نے اپنا درخانہ یا صدر مقام قائم کیا۔ یہ صرف ایک ذاتی نوعیت کا خوشگوار اور عاقلانہ فیصلہ ہی نہ تھا، بلکہ اس کا تمام اسماعیلی دنیا کی مذہبی اور جماعتی زندگی پر قابل تعریف اثر مرتب ہوا۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جبر و ایذا اور مجنونانہ عداوت کا وہ بھاری بوجھ اب ہٹ چکا تھا جسے اسماعیلی ایک طویل مدت تک برداشت کرتے چلے آئے تھے۔ بمبئی میں دور دراز مقامات جیسے کاشغر، بخارا، ایران کے تمام علاقوں، شام، یمن، ساحل افریقہ اور اس کے اس وقت کے کم آباد عقبی علاقوں سے وفد آنے لگے۔ اس زمانے سے اسماعیلیوں کے طرز زندگی یا ان حالات میں جن میں میرے پیرو اپنے مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں کوئی بنیادی یا شدید تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ آج کل روس سے کوئی وفد نہیں آتا، مگر روس اور وسط ایشیا میں اسماعیلیوں کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی اور وہ اپنی مذہبی زندگی میں بالکل آزاد ہیں۔ البتہ وہ نذرانہ نہیں بھیج سکتے۔ یہ نذرانہ محض ایک علامتی نذرانہ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی تاوان، جیسا کہ اسماعیلیوں کے بعض انتہا پسند دشمنوں نے ظاہر کیا ہے۔ آج کل سینکیانگ، کاشغر اور یارقند سے ہماری کوئی آمد و رفت نہیں ہے، کیونکہ سرحد بند ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بندش دوسروں کی بنسبت خاص اسماعیلیوں کے لیے زیادہ شدید ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہیں، اور وہ بہت راسخ العقیدہ اور مخلص اسماعیلی ہیں۔ ان میں بڑی خود اعتمادی ہے، اور انہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسماعیلی جماعت کی سب سے اہم برادری ہیں۔ ایران سے وفود اور نمائندوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ شام سے وفود اور نمائندے پابندی کے ساتھ ہندوستان آیا کرتے تھے، مگر اب میرے خاندان کے افراد وقتاً فوقتاً شام جاتے رہتے ہیں، یا پھر میرے شامی پیرو مصر آ کر مجھ سے مل لیتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں دمشق گیا تھا، جہاں میرے پیرووں کی ایک کثیر تعداد میری زیارت کرنے آئی تھی۔ تقریباً ان تمام ملکوں میں امام کے نذرانے کا بڑا حصہ اسکولوں، عبادت خانوں اور مختلف مذہبی اور سماجی اداروں کے انتظام پر صرف کیا جاتا ہے۔ مقامی ذمہ داری کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے۔ مثلاً شادی اور طلاق کے معاملات پورے طور پر امام کے مقامی نمائندے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اسماعیلیوں کی خوشحال برادریاں اپنے سے کم خوشحال اسماعیلیوں اور ان کے اداروں کی امداد کرتی ہیں۔ میں عمومی ہدایات اور احکام جاری کرتا ہوں، مگر ہر مقامی برادری کا روزمرہ کا انتظامی کام امام کے نمائندے اور مقامی سربراہ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ تمام وسط ایشیا میں یہ مقامی سربراہ اکثر موروثی ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی عمومی اور باضابطہ طریقہ نہیں برتا جاتا۔ کبھی تو بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے اور کبھی پوتا۔ یہ سربراہ کبھی تو وزیر کہلاتا ہے اور کبھی کامدار۔ یہ خطاب کثرت استعمال سے بگڑ کر
کامڑیا ہو گیا ہے۔ کبھی اسے رئیس یا رائی کہتے ہیں۔ شام میں امام کے نمائندے امیر کہلاتے ہیں۔ وسط ایشیا کے بعض حصوں مثلاً ہنزا میں لفظ امیر وہاں کی مقامی بول چال میں داخل ہو گیا ہے اور مخفف ہو کر میر رہ گیا ہے۔ کسی ایسی مذہبی جماعت کی قیادت و سیادت جو دنیا کے کافی حصوں میں پھیلی ہوئی ہو، کیپ ٹاؤن سے کاشغر تک اور شام سے سنگاپور تک کسی سخت ضابطے کے مطابق قائم نہیں کی جا سکتی۔ اخلاقی حالات، مادی سہولتیں، قومی امنگیں، انداز نظر اور نہایت مختلف تاریخی پس منظر، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اور ان کے مطابق ناگزیر ذہنی مطابقتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے تنظیم میں بہت تنوع اور لچک پائی جاتی ہے۔ مشرقی افریقہ کے برطانوی پرتگال اور فرانسیسی نو آبادیات، یوگینڈا، پرتگالی مشرقی افریقہ، مڈغاسکر، نیٹال اور کیپ کالونی میں اسماعیلی کونسلوں کا انتظامی نظام ایک بہت ترقی یافتہ اور مہذب ہے۔ تعلیم کے منتظمین، جائیداد کے کارکن، انتظامی اور عدالتی کونسلیں، سب کے سب روزمرہ کے انتظامی امور انتہائی محنت سے انجام دیتے ہیں اور میرے عمومی احکامات کے تحت مالیات کا وسیع انتظام بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں اسی طرح کا انتظامی طریقہ کار پایا جاتا ہے، مگر وہ نسبتاً کم ترقی یافتہ اور کم منظم ہے۔ برما اور ملایا میں یہ تنظیم افریقہ کے اسماعیلیوں کی تنظیم سے بہت مشابہ ہے۔ شام، ایران اور پاکستان کا شمال مغربی سرحدی صوبہ اپنی نمایاں انفرادیت، تاریخی پس منظر اور روایات کے حامل علاقے ہیں۔ یہ تاریخی تبدیلیاں جو صدیوں تک ہوتی رہیں، بہت سی دور دراز رہنے والی جماعتوں کی رسائی کا ہونا یا نہ ہونا اور میرے خاندان اور پیرووں کے درمیان آمد و رفت کا ترقی کرنا، یہ سب باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ وسط ایشیا میں اسماعیلیوں کی قیادت بعض خاندانوں میں موروثی طور پر چلی آ رہی ہے اور یہ سلسلہ صدیوں سے نسلاً بعد نسل جاری ہے۔ افغانستان، روس اور چینی ترکستان میں میرے پیرووں کی کیفیت امر یہی ہے، جہاں بعض خاندان اسلام لانے کے بعد سے امام کے نمائندے کی حیثیت سے انتظام کرتے چلے آئے ہیں۔ مقامی قیادت ایک نسل سے دوسری نسل تک قریبی رشتے کی بنیاد پر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات موروثی سردار اور بعض اوقات دنیوی حاکم، جیسے کہ ریاست ہنزا کے حاکم کی مثال ہے جو ایک اسماعیلی ہے، مذہبی اخوت کا ناظم ہوتا ہے۔ میں ان تمام دور افتادہ جماعتوں سے جو خط و کتابت کرتا ہوں، اس پر مقامی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بغداد میں میرے خاص نمائندے ہیں جو عرب کے معاملات و امور طے کرتے ہیں۔ اس طرح ایران کے ہر صوبے میں میرے خاص نمائندے ہیں جو اسماعیلیوں کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر ان خاندانوں کے افراد ہیں جنہوں نے موروثی طور پر غالباً اس زمانے سے جب سے ان کا تعلق میرے خاندان سے ہوا، مقامی اسماعیلی لیڈر پیدا کیے ہیں۔ شام میں ایسے نمائندوں کا ایک خاندان ہے جس کا میرے خاندان کے ساتھ مسلسل 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے تعلق چلا آ رہا ہے۔ اسماعیلیت متحرک ہونے کے باعث ہی اب تک قائم ہے۔ سخت گیری ہماری طرز حیات اور اسلوب فکر کے بالکل منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قواعد کبھی محدود و معین نہیں رہے۔
قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ بھی جو مقدس قوانین کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف طریقۂ عمل کی ہدایات سے عبارت ہے۔ یہ قوانین مطلوبہ نتائج سے متعلق مفصل احکام کی حیثیت نہیں رکھتے۔ بعض ملکوں میں مثلاً ہندوستان اور افریقہ میں اسماعیلیوں نے کونسل کا طریقہ قائم کر رکھا ہے، جس کے تحت ان کے مقامی کونسلر تمام اندرونی معاملات کا بندوبست کرنے اور مجھے اپنی کارکردگی سے مطلع کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، شام، وسط ایشیا اور ایران میں قیادت ان موروثی سرداروں اور لیڈروں سے متعلق رہی ہے جن کی سفارش کی جاتی ہے، جو امام کے نمائندے ہوتے ہیں اور مختلف جماعتوں یا اجتماعات کے انتظام کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اسماعیلی دنیا کے ان تمام حصوں سے جن سے مسلسل تعلق رکھنا سیاسی طور پر ممکن ہے، خط و کتابت برابر جاری رہتی ہے اور وہاں سے میرے پاس رپورٹیں آتی رہتی ہیں۔ ان پر غور کرنا، ان کا جواب دینا، ان خاص مسائل کا حل بتانا جو میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور دور دور تک پھیلی ہوئی اس مذہبی جماعت اور تنظیم کا موروثی امام ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینا میری زندگی کا کام ہے، اور یہ سلسلہ میرے لڑکپن سے چلا آ رہا ہے۔ آج کل اسماعیلی کونسلوں اور امام کے نمائندوں کا زیادہ تر کام خالص سماجی ہے، اور اس کا تعلق شادی اور طلاق ایسے معاملات کے باہمی معاہدوں سے ہے۔ اس موضوع پر غالباً مجھے یہ کہہ دینا چاہیے کہ آج اسماعیلی دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں، وہاں انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی اور ان کے عقیدے اور رسوم میں کوئی مداخلت نہیں کی جاتی، بشرطے کہ وہ عام ملکی قوانین جیسے تعدد ازدواج سے متضاد نہ ہوں۔ اس بات کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں میں کوئی بھی شخص 2 بیویاں نہیں رکھ سکتا، نہ اپنی پہلی بیوی کو صرف وہم یا کسی غیر سنجیدہ اور نا استوار عذر کی وجہ سے طلاق دے سکتا ہے، جیسا کہ مغرب میں غلط طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے طریقۂ فکر کے مطابق ان دونوں حالتوں کے لیے عموماً بہت معقول وجوہ موجود ہوتی ہیں۔ افزائش نسل ہر شادی کی بنیادی تمنا اور ضرورت ہے۔ اگر شادی کے کئی سال بعد تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اکثر خود بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کو بچوں کے وجود سے رونق حاصل ہو اور ہنسی خوشی، امید اور گہرے سکون کی وہ دولت نصیب ہو جو بچے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ دوسری مثالیں وہ ہیں جن میں شوہر اور بیوی کے درمیان مزاج کے اعتبار سے اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ فریقین کی خوشی کے لیے طلاق ہی سب سے بہتر حل نظر آتی ہے۔ لیکن خواہ دوسری شادی کی جائے یا طلاق دی جائے، بہرحال ہر صورت میں مختلف کونسلوں یا جہاں کونسلیں نہ ہو وہاں امام کے نمائندوں کا یہ حتمی اور قطعی فرض ہے کہ وہ بیوی کے مفاد کی حفاظت کریں۔ دوسری شادی ہو جانے کی صورت میں پہلی بیوی کے لیے مکمل معاشی تحفظ کا یقین حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر طلاق دی جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مالی سمجھوتہ بظاہر مناسب اور فیاضانہ طور پر ہو گیا ہے یا نہیں۔ غیر مسلموں کو یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ نظام شادی اور اس کے متعلقات مثلاً طلاق، تعدد ازدواج وغیرہ کا مسئلہ اسلامی نقطۂ نظر سے کلیتاً باہمی معاہدے، رضامندی اور باہمی طور پر قبول کی ہوئی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے۔ شادی کا مقدس تصور اسلامی نہیں ہے، اس لیے
اس میں بلا واسطہ طور پر مذہبی اہمیت کا کوئی سوال نہیں ہے، اور کوئی ایسی مذہبی رسم موجود نہیں جو شادی میں وہ رمزیت اور تقدس پیدا کریں جو دوسرے مذاہب مثلاً عیسائیت اور ہندو مت میں شادی کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ سر بسر اس رسم سے مشابہ ہے جسے مغرب میں سول میرج اور سیکولر میرج یعنی غیر دینی شادی کہتے ہیں، جو رجسٹری کے دفتر میں یا جج کے سامنے ہوتی ہے۔ البتہ خوشی، خوشحالی اور اچھی صحت کے لیے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، مگر اس کے سوا اور کوئی مذہبی رسم نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی محض ذاتی پسند کا معاملہ ہے۔ اس لیے اسلام یا اسماعیلیوں میں باہمی رضامندی اور باہمی سمجھوتے کی شادی کے سوا اور کوئی شادی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ہماری تمام اسماعیلی جماعتوں میں اسماعیلی کونسلوں اور امام کے نمائندوں کا زیادہ تر کام یہی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ آیا شادیوں کا اندراج رجسٹر میں ٹھیک طور پر ہو گیا ہے، اور آیا یہ اطمینان کر لیا گیا ہے کہ طلاق، اگرچہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کسی فریق کے مفاد کو نقصان پہنچے بغیر عمل میں آئی ہے۔ آیا عورت کو ممکن حد تک تحفظ دیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کی پرورش کا تحفظ کیا گیا ہے کہ نہیں۔